الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ گڑیا سے کھیلتا ہوا حدیث اور محدث کے کھیل کیوں نہیں کھیلے گا؟ جو مائیں چاول چنتی ہوئی ذکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے بچوں کو لوریاں سکھا رہی ہوں گی، اس بچے کے مزاج کے اندر قرآن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اندلس کے اسپین کے دور میں، ابتدائی دور میں حکومتی توجہات کم رہی اور عموماً ذاتی دلچسپی سے ادارے بنائے گئے، کیونکہ فراوانی ہو گئی تھی، سروائیول سب کے پاس تھے۔ تو لوگ جب سروائیولز ہو جاتے ہیں، فراوانی ہو جاتی ہے، تو لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بناتے ہیں، جو جس لائق ہوتا ہے اس لائق بناتا ہے۔ مزاج جس چیز کا تھا بنایا۔ آج فراوانی جن کے پاس ہے، جن کے پاس فراوانی ہے، دولت اور پیسہ ہے، تو کچھ کلب بنا لیے جاتے ہیں، کچھ گولف کلب بنا لیے جاتے ہیں، کچھ جو ہے دوستوں کے بنائے ہوئے کنٹری کلب کچھ بنا لیے جاتے ہیں، جہاں بیٹھ کر کے آپس اپنے مزاج کے مطابق کا کام ہوتا ہے۔ اور جب یہ مزاج قرآن اور حدیث اور علم والا مزاج تھا تو اسی طرح کے کلب بنا لیے گئے، جہاں پہ نوجوان بچے جمع ہوں گے، کھیل کود بھی ہوگا، اور اس کھیل کود کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں ہوں گی، ایسی قسم کی باتیں ہوں گی، گھڑ سواری ہوگی، تیراکی ہوگی، وہی سنت کام، آؤ سنت کام ادا کر لیں، آؤ سنت کام ادا کر لیں، تیراکی سنت ہے، گھڑ سواری سنت ہے، چلو بھائی یہ سنت ادا کر لی، اب آؤ فریضہ ادا کر لیں، اب آؤ بھائی شعر و ادب کے اوپر بات ہوگی، ایک ٹیم یہاں بیٹھ گئی، ایک ٹیم یہاں بیٹھ گئی، دلچسپی اور مشغلے کا سامان ہو گیا۔ اور کس کے تحت ہو رہا ہے؟ علم کے تحت ہو رہا ہے۔ بعد کے دور میں کئی حکمرانوں نے ذاتی توجہ سے ہر جگہ ادارے قائم کیے۔ جامعہ قرطبہ جو کہ مسجد قرطبہ سے منسلک تھا، اسے عبد الرحمن سوم نے قائم کیا، یعنی قرطبہ میں بھی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ 14ویں صدی میں جامعہ غرناطہ ناصری خلیفہ یوسف ابو الحجاج نے قائم کیا، جامعہ غرناطہ بھی قائم ہوا تھا، جس کے سربراہ لسان الدین ابن خطیب جیسے ماہر فن بنائے گئے۔ ابن خطیب ایک ایسی شخصیت جس کو ہم نے بھلا دیا، یاد رکھیے ان کے بارے میں آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہے۔ لسان الدین ابن خطیب کا جب تذکرہ آئے گا تو عربی ادب اور عربی تاریخ کے ان ماہرین میں ان کا شمار ہوگا جن کی 63 سے زیادہ تصنیفات تھی، آج بھی 30 سے زیادہ تصنیفات ان کی موجود ہیں۔ لسان الدین ابن خطیب ایک طرح سے ابن خلدون کے ہمدم دوست اور ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ استادوں میں مانے جاتے ہیں۔ یہ لسان الدین ابن خطیب قاضی بھی تھے اور بڑے ماہر فن میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسپین کے تعلیمی نظام کی شہرت کا نتیجہ تھا کہ الفانسو 8 ہشتم نے عیسائی اسپین میں پہلی یونیورسٹی کی بنیاد جب رکھی تو اس کے اکثر اساتذہ مسلمان تھے، کیونکہ علم تھا انہی کے پاس۔ کچھ یہودی بھی اساتذہ تھے لیکن اکثر اساتذہ ان کے مسلمان تھے۔ جب اس نے یہاں دیکھا اس طرح سے تعلیم ہو رہی ہے، انسان سے نکلنے والے بچے، یہی بچے ایڈمنسٹریشن میں آ رہے ہیں، یہی بچے ایک طرف ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو وہی قاضی کے عہدے پر ہیں اور وہی امامت کر رہے ہیں، وہی خطابت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، خلیفہ بھی عالم، خلیفہ ہی سائنٹسٹ، خلیفہ ہی ڈاکٹر اور خلیفہ ہی خطیب، تو جس بات کو کہے گا ایک ہی بات تو معاشرے کے اندر جائے گی۔ 5 لوگ ہوں گے تو 5 باتیں کریں گے۔ اس مزاج کو دیکھ کر کے الفونسو نے یونیورسٹی جب قائم کی تو تاریخی حقیقت ہے یہ کہ اکثر اساتذہ مسلمان اس لیے تھے کہ ان علاقوں کے اندر مسلمان ہی اساتذہ پائے جاتے تھے جو علم کے فروغ کے لیے آسانی کے ساتھ مل جایا کرتے تھے۔ اسپین میں قرآنی علوم سب سے پہلے آئیے، قرآنی علوم کس طرح سے؟ اس قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور مسلمان جہاں جاتا ہے وہ قرآن کی شناخت کے ساتھ جاتا ہے۔ ہر ترقی یافتہ مسلم دور میں جس علم کو سب سے زیادہ ریسورس اور مرجع کی حیثیت حاصل رہی ہے وہ ہے علوم القرآن۔ آپ کسی بھی قرآنی علم کی تاریخ کو پڑھیے، جہاں مسلمان ترقی مسلمان نے کی ہے وہاں پہ ایک ہی بات لکھی رہے گی، قرآن کے علم کو مسلمان نے ترقی دیا ہے تو مسلمان خود بخود ترقی یافتہ ہوتا چلا گیا ہے۔ قرآن کا علم وہ ہے کہ اس کو جتنی ترقی دی جائے گی وہ اونچا علم ہے، خدائی علم ہے اور اللہ کا کلام ہے، وہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اس سے جڑے گا، جو اس کو پکڑے گا وہ بلندی کی طرف جاتا چلا جائے گا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا اور وہ اوپر اٹھتا چلا جائے گا، وہ نیچے نہیں آتا ہے۔ زمانہ ترقی کرتا ہے، رفتار بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، اسی طرح سے اللہ کا کلام ہے اس کے آگے آگے وہ رہتا ہے۔ یورپ کے بہت ماہرین نے اس بات کو مانا ہے کہ قرآن نہ ہوتا تو بہت ساری تحقیقات بھی ہماری ادھوری رہ جاتی۔ انہوں نے اس رسی کو اسپین ہو یا بغداد ہو اس کے ذریعے سے ہاتھ میں لیا، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور ہم قرآن کے درس میں شرکت کر کے بس یہ سمجھ گئے کہ بس ہم نے قرآن کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اب سے بھی ہم سب کو
وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو براہ راست سمجھنے والا جذبہ پیدا کریں اور کرنا شروع کر دیں۔ اسپین میں بھی قرآن کا مختلف پہلوؤں سے مطالعہ ہوا اور گراں قدر موتی نکالے گئے اور کسی عنوان کو تشنے نہیں چھوڑا گیا۔ علوم القرآن میں آپ اس کے پہلے والے سیزن میں کسی لیکچر میں قرآن کے تعارف میں بات آئی تھی کہ قرآن کے کتنے علوم ہیں، سبجیکٹس آف قرآن کون کون سے ہیں، ناسخ و منسوخ کیا کہلاتا ہے، سبعۃ احرفین کیا کہلاتا ہے، شان نزول کس بات کو کہتے ہیں، سورہ اور آیتوں کی ترتیب کی حکمت کیا ہے، مکی اور مدنی آیتوں میں سائنس کیا ہے، قرآن کی چھوٹی آیتوں کی سائنس کیا ہے، بڑی آیتوں کی سائنس کیا ہے، آخرت اور معاد کا جو تذکرہ کیا گیا وہ علم کیا نکلتا ہے، متشابہ اور محکم اور متشابہ کیا علم ہے، اور اسی طرح سے قرآن کے الفاظ کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر لمبی بات کہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر ہمازم مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا ٹمپریچر کیا ہے، اور اسی سے پہلے دیکھیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خود سمجھ میں آتا ہے ایک اچھا پڑھنے والا بھی پڑھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نرمی، اخلاق اور کردار، اور آگے وہی بات کہی جا رہی ہے کسی کے بارے میں منع کا لفظ، حماس کا لفظ، پڑھنے میں بھی سختی تو اس کے مفہوم میں بھی کیا حکمت ہے، یہ سب قرآن کے علوم میں آتا ہے۔ اور اسپین میں ان تمام چیزوں پر اتنا کام ہوا کہ ایک شاندار باب ہے، اس میں اگر تفصیل پڑھی جائے تو کئی دن اسی پہ لگ جائیں گے، لیکن دو شخصیات ایسی تھی اسپین کی کہ جو آج بھی مدارس کے سلیبس اور نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں اور آج بھی ان کے سرمایہ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو ابو بکر محمد ابن عبداللہ قاضی ابن العربی المالکی، ابن العربی نام کے 4 لوگ رہے ہیں، اس میں سے ایک قاضی ابن العربی المالکی کی مشہور فقہی تفسیر احکام القرآن، ایک احکام القرآن جساس کی بھی ہے، وہ الگ ہے، یہ بھی احکام القرآن فقہی تفسیر مالکی مسلک کے مطابق اتنی زبردست تفسیر ہے کہ آج بھی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور یہ مطالعے کے اندر موجود ہے۔ اور ابو عبداللہ محمد ابن قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی جس کا ہم سب مطالعہ کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو آتھینٹک تفسیروں کا مطالعہ کرنا ہے تو قرطبی ابن کثیر اس تک پہنچتا ہے مسلمان، آج بھی ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ اسپین کی دین ہے، یعنی علوم القرآن پر اتنا زیادہ وہاں پہ کام تھا۔ علوم حدیث قرآن کی طرف سے، اور جہاں جہاں قرآن پہ کام ہوگا حدیث پہ بھی کام ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث قرآن کی عملی تفسیر ہے، اور حدیث کو کس انداز سے لینا ہے، اللہ کے کلام کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے سینوں کے اندر، ہزارہ کوشش کے باوجود نہ ختم کیا گیا ہے نہ ختم کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث میں ایک اصول بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں نے کہ اللہ نے اگر وہ کام ان سے نہ لیا ہوتا تو آج کسی بھی حدیث کو بیان کرنے میں ہمیں شک ہوتا کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ ایک ایسا اصول ہے کہ جو شخص اس کو جان جاتا ہے وہ آرام سے اس بات کو پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے یا حدیث ہے، یہ موضوع ہے یا صحیح ہے، اس کا سلسلہ ضعیف ہے یا اس کا سلسلہ صحیح ہے۔ اسماء الرجال، جرح و تعدیل، یہ کام اندلس میں بھی بہت ہوا، اسناد، اصول، جرح و تعدیل اور صحیحین پر کام کے علاوہ اندلس میں سب سے زیادہ جو کام ہوا موطا امام مالک پر ہوا۔ موطا امام مالک، آپ جانتے ہیں کہ امام مالک جو ہیں امام و دار الہجرہ کہے جاتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے امام، اور مدینہ منورہ سے انہوں نے باہر نکلنا پسند نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے باہر میری موت ہو جائے، مدینہ میں ہی رہے، اور اماموں کی فہرست میں بڑا اعلیٰ مقام ان کا ہے، اور آپ کی جو حدیث کی کتاب جو مرتب آپ کی ہے موطا امام مالک، لیکن اس کی سب سے زیادہ اسپین میں اشاعت ہوئی۔ جس طرح سے مشرق میں امام ابو حنیفہ کا مسلک پھیلا، اسی طرح سے اسپین میں امام مالک کا مسلک پھیلا، اس وجہ سے اس کتاب پر سب سے زیادہ کام ہوا۔ فقہ اور حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو اکثر کتابیں آپ کو فقہی ترتیب پر مل جائیں گی۔ کسی بھی کتاب کو حدیث کی اٹھائیے، کتاب الطہارہ، اب کتاب الطہارہ میں طہارت کے عنوان پر حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اس سے سبق بھی مل جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے اولین چیز جو مطلوب ہے وہ طہارت مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ شروع ہوتا ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی آغاز باب الوضو سے ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے، اب اس میں بحثیں شروع کر دی جاتی ہیں کہ فلاں امام کے نزدیک کون سی تحقیق ہے، فلاں امام کے نزدیک کون سی تحقیق ہے۔ آپ جوامع میں بھی دیکھیے اور سنن اور جوامع اور مسانید میں بھی دیکھیے
اکثر میں آپ کو یہی ترتیب مل جائے گی. تو فقہ اور حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں فقہ اور شریعت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ان میں بھی امام مالک کی جو موطا ہے کہ اس کو امتیاز حاصل ہے، اور موطا کو بعض لوگوں نے سیاہ ستہ میں شامل کیا ہے. سیاہ ستہ میں نہیں تو سیاہ تسعہ میں تو شامل ہی ہے. 9 حدیث کی جو اہم ترین کتابوں میں سے اس میں سے ایک موطا امام مالک ہے. اسپین میں بھی حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کا بھی ارتقا ہوا. اسپین کے تقریباً تمام بڑے قصبے اسلامی فقہ کا مرکز تھے. آج ہم اپنے بڑے بڑے شہروں کو بھی دیکھیں جہاں پر موقر افتاء کا کورس ہوتا ہے، گن چن کر کے 5-6 بڑے شہر نظر آئیں گے. دارالعلوم دیوبند، پھر آپ کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی یعنی حیدرآباد، لکھنؤ کا، اسی طرح سے گجرات کے کچھ شہر، بس آپ کو یہی نظر آئیں گے جہاں پر سب سے پہلے طلبہ افتاء کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رخ کرتے. لیکن اسپین میں گاؤں گاؤں قصبے، بڑے قصبے میں اسلامی فقہ کا مرکز بنا ہوا تھا، جن کی وجہ وہاں بڑے قاضیوں کی موجودگی ہے. قاضی جج کون ہوتا تھا؟ ایک بڑا مفتی. جو مفتی ہے اس کا لیول چیف جج کے برابر ہوتا ہے، وہی قاضی بن سکتا ہے، مفتی ہی قاضی بن سکتا ہے. مفتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ ان تینوں اصولوں پر ماہر سمجھا جاتا ہے، اور صرف ایسی ہی مہارت نہیں کہ تاریخی اعتبار سے وہ جانے، ایسی مہارت کہ پیش آمدہ حالات پر ان کی روشنی میں اجتہاد کر سکے. اس کے سامنے مسئلہ آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے رخ کیا ہونا چاہیے؟ کتاب حدیث میں مل جائے گا، قرآن میں مل جائے گا کون سا رخ ہونا چاہیے. کسی کو نہ معلوم ہو سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بول دے گا تحری کر لینا چاہیے. لیکن اس کی مہارت اس میں ہے کہ اس کے سامنے اچانک مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قبلے کا رخ کیا کریں، قبلے کا رخ کیا کریں. تب اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا کے لیے مشارق اور مغارب کا بھی تذکرہ، مشرق کا بھی تذکرہ، اینما تولو کا بھی تذکرہ، فوراً اس کے ذہن میں آئے گا، اس کو لیتے اس کو امپلیمنٹ کرے گا. یہ قاضی کہا جاتا ہے، یہ مفتی کہا جاتا ہے. اس کا مقام جج کے برابر ہوا کرتا ہے. تو وہاں پر قاضی، اور آپ دیکھیں امام مالک کے مسلک کے سب سے بڑے نقیب قاضی یحییٰ قاضی ایاز، بہت مشہور شخصیت، اسپین میں تھے. اسی طرح فقہ ظاہری، اس دور سے ہی ایک فقہ ظاہری بھی چلتی آئی ہے. داؤد ظاہری کا نام سنا ہوگا بہت. فقہ ظاہری کے بانی داؤد ظاہری کے مسلک کے سب سے بڑے ترجمان ابن حزم کا نام سنا ہوگا. ابن حزم بھی اسپین میں تھے. یہ نام یہ طلبہ جانتے ہیں، اور جس انداز سے جانتے ہیں، اگر آپ کو بھی پتا ہوتا تو آپ بھی اسی طرح سے خوش ہو کر کے سر ہلاتے، اچھا اتنی بڑی بڑی شخصیت یہ اسپین میں تھے. جس سے نام لیا جاتا انسٹائن اور ارسطو اور ٹائنوی کا نام لیا جاتا ہے، اس قسم کے یہ حضرات تھے، اور یہ سب اسپین میں تھے. عربی زبان و ادب، جب عربی زبان و ادب اپنی کاملت اور پختگی کے ساتھ اسپین میں داخل ہوئی تو دوسری زبانوں پر اس نے اپنے اثرات مرتب کیے. اسپینی علماء نے اسی کامل پختہ زبان کی مدد سے تمام علوم میں اپنے جوہر دکھائے. اسپینی ادب میں ابن عبد ربی کی کتاب العقد الفرید کو بہت شہرت حاصل ہوئی، جو مختلف علوم کی ادبی شاہکار تھی. آج بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ان کتابوں میں سے کچھ کتابوں کو لے لیتے ہیں کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے. اسی قسم کی کتاب العقد الفرید بھی تھی، اور جو مختلف علوم کو جمع کر کے عربی ادب کے لیے آج بھی مشہور کتاب ہے. اسپین میں عربی ادب میں سب سے اونچا مقام ابن حزم کو حاصل ہوا. ان کی کتاب توق الحمامہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی. توق الحمامہ فی الالفۃ والالاف، اس کا انگلش ترجمہ ہے دا رنگ آف ڈو. یہ مذہبی عنوان پر نہیں ہے لیکن ادبی عنوان پر ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ محبت کرنے والے اور محبت کرنے والوں کی داستانوں پر ہے. مگر ادب اس انداز کا ہے کہ یہ کتاب مشہور ہے. یہ اصل نسخے کی فوٹو ہے، اس کا یعنی آگے کی کاپی یہ اور بعد میں انگلش ترجمہ یہ بھی ہے. اس قسم کی کتابیں اور ہزار کتابیں لکھی گئی. جب آپ سن چکے ہیں، یہ جان چکے ہیں کہ وہاں پر علم کا فروغ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک کتاب لکھ دو تو بس وارے نیارے گورنمنٹ سے اتنا مل جائے گا کہ تم عیش کرو گے، تو پھر کیوں نہ اس فیلڈ میں جاتے ہیں. آج جس فیلڈ میں اسکوپ اچھا ہوتا ہے، جس فیلڈ میں حالات کسی بھی زمانے میں، جس فیلڈ میں ایفرٹ کم، منی اور پیسہ کم، اسکوپ زیادہ اور فیوچر اچھا، تو ظاہر سی بات ہے اسی کی طرف لوگ تیزی کے ساتھ جائیں گے. ایک انجینئرنگ کیا ہوا اسٹوڈنٹ، اس کے سامنے 2 جاب آفر آتی ہیں. ایک جاب آفر یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی اپنی فیلڈ میں
آپ کو جاب مل رہی ہے 50,000 آپ کی سیلری ہوگی, بٹ پرائیویٹ جاب ہے, نو پینشن. اسی انجینئر کو ریلوے میں جاب آ جاتی ہے, اس کی فیلڈ نہیں ہے, سیلری 30 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, لیکن ریلوے کی فیسلٹی اور پینشن. تو نارملی عام طور پر اس فیلڈ میں جانا انسان پسند کرتا ہے, کیونکہ یہاں پر محنت کم, سرمایہ مناسب اور فیوچر سیکیور. تو اسی طرح سے اسپین کے اندر تھا, کتاب لکھ دو, محنت کم لگے گی, پیسہ کم لگے گا, علم حاصل کرنے کے لیے دور جانا نہیں پڑے گا, اور ایک کتاب تم نے اچھی لکھ دی اور ایک کام اچھا کر دیا تو گورنمنٹ سے اتنا وظیفہ مل جائے گا تمہیں اور تمہارے بچوں کو کہ تمہارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہزار کتابیں لکھی گئی تھی. ادب میں وہ کتاب دیکھی اس طرح سے, اور ادب میں نثری ادب کے مقابلے میں شاعری میں زیادہ فروغ ہوا. اسکاٹ کے مطابق اہل اسپین کی زندگی چاہے بڑے کام ہو یا چھوٹے کام ہو, نظم سے کام لیا جاتا تھا. نظم سے, شاعری میں جواب, بادشاہ کو مبارکباد دینا تو شاعری میں جواب, بادشاہ کسی حکم دیتا تھا تو شاعری میں جواب, کامیابی کسی کو ملتی تھی تو شاعری میں جواب. عبد الرحمن اول کا لگایا ہوا کھجور کا جو درخت, جس نے جو شعر کہا, جس شعر کے جواب میں علامہ اقبال نے شعر کہا جس کو آپ کو سنایا گیا تھا, بادشاہ سے لے کر کے نان بائی تک شعر و شاعری کے اندر بات کیا کرتے تھے. اور شعر و شاعری وہ فنون لطیفہ ہے جو کسی بھی کلچرڈ اور مہذب سماج کی ترجمانی کرتا ہے. آج شعر سمجھنے والے بھی نہیں رہے. کسی نوجوان کے سامنے اگر شعر پڑھ دیا جائے کہ دشت تو دشت ہے, پریشان ہو جاتے کہ دشت کیا ہے, یہ پریشان ہو کر شرمندگی ہونے پڑتی کہ سمجھاؤ کیا اس کو, کہیں غلط تو نہیں سمجھ گیا. اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مزاج کیا بن چکا ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض معاملات کے اندر کہ ہڈیوں میں, جسم کے اندر جب بخار ہو جائے تو ہر چیز کا مزہ کھٹا ہو جاتا ہے. یہی مزاج بن چکا ہے کہ اب ہر تہذیب اچھی سی چیزوں کا مزہ کھٹا ہو چکا ہے کہ کسی کے سامنے جوش و جذبے سے شعر پڑھا جاتا ہے کہ تو بچا کہ اسے نہ رکھ, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست تر ہو عزیز, جو شکست ہو تو عزیز تر ہے, نگاہ آئینہ ساز میں سامنے لپیٹ کر کھجلا رہے کہ کیا کہہ دیا اس نے. پوری تہذیب سمجھ میں آ جاتی کہ کہاں چلی گئی. مگر جب تہذیب عروج پر ہوتی ہے اور سامنے والا جب شعر کا مزہ لیتا ہے تو پھر ایک جو جذبہ نکھر کر کے آتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو شعر سمجھتا ہے. تاریخ نویسی, اسپینی مسلمانوں نے تاریخ پر نہایت مثالی کام کیا. تقریباً 100 سے زائد مورخین اسپین میں تھے, 100 سے زائد مورخین. پروفیسر اسکاٹ کے مطابق شعبہ تاریخ اور سیر کا مطلب بایوگرافی, اسپینی عربوں نے خوب جوہر دکھائے. جن مضامین پر ان کتابوں میں بحث کی گئی وہ عام طور پر مختلف بھی ہوتے تھے, ڈیفرنٹ, متنوع کا مطلب ڈیفرنٹ ہوتے تھے, ضخیم ویلومس میں ہوا کرتے تھے, بڑی بڑی کتابوں پر مشتمل ہوا کرتے تھے. تاریخ نویسی اور ابن خلدون, یہیں سے آگے کی بات ہم شروع کریں گے کیونکہ وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے. ان کو ہم ذرا سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور آج ان کی کتاب کا نام آپ بھی جان جائیے. ان کی کتاب کا نام تاریخ ابن خلدون نہیں ہے. اس کتاب کا نام, جس کو ہم لوگ تاریخ ابن خلدون کہتے ہیں, اس کتاب کا اصل نام دیکھیے. اس کتاب کا نام ہے تاریخ العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر. اس کتاب کا نام ہے. کیوں اس کتاب کا نام ہے؟ ابن خلدون نے سوچا, آپ ان کی فلسفی کو پڑھنا ہے تو علم تاریخ کے مختلف گوشے جو شیخ علی صاحب کے محاضرات کو ہم نے مرتب کیا ہے, شروع کے صفحات ضرور پڑھ لیجئے. انہوں نے جب تاریخ کو مرتب کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ عروج و زوال, کیونکہ طوائف الملوکی کا زمانہ تھا, آیا گیا والا زمانہ تھا, سوچا کہ انہیں عبرتوں کی تاریخ لکھیں. انہوں نے لکھنا شروع کیا تو سوچا کہ شروعات کہاں سے کریں. دیوان المبتدأ والخبر, چلو ہم شروعات کرتے, انسانیت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو جائے گی جا کر کے, تہذیب کہاں سے شروع ہوئی, مبتدا کہاں سے ہوا اور اس کی خبر کہاں سے نکل کر کے آئے گی, سبجیکٹ کیا ہے, پریڈیکیٹ کیا ہے, وہاں سے شروع کریں. پھر سوچا کہ اتنا جب کرنا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں عرب بھی جانا پڑے گا, کیونکہ پوری داستان وہیں سے گھوم کر کے آ رہی ہے. تو جب عرب جائیں گے تو عرب سے عجم بھی جانا پڑے گا. پھر سوچا کہ بربر کی تاریخ لکھیں, تو صرف بربر ہی کی کیوں لکھے, ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر, ان سے جڑے ہوئے اس زمانے میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سب کی تاریخ لکھ ڈالو. شروع کرتے کرتے 7 جلدیں ہو گئی. اس میں انشاءاللہ مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں بتائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یورپ بڑا فائدہ حاصل کر رہا ہے. یعنی فلسفی کی فہرست میں اس گئے گزرے زمانے میں جہاں سے کھرچ کر کے مسلم اسکالرز کے نام نکالے گئے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو یورپ میں چند درخشندہ اسلامی ستارے نظر آ جائیں گے. اگر ایک طرف آپ کو
ابن حیان اور زہراوی کا نام نظر آئے گا تو ابن رشد بھی نظر آ جائیں گے، اور ابن خلدون بھی ہر جگہ نظر آ جائیں گے. کچھ اقوال ہیں، ان کو ان کا تعارف ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ اگلا عنوان انشاءاللہ ہمارا ڈیولپمنٹس آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان مسلم اسپین 4 اکتوبر فرائیڈے انشاءاللہ 6:50 سے اس کو شروع کر لیں گے ہم لوگ، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ اسی وقت سے تک مسلمانوں نے چاند پر پائے جانے والے گڑھوں میں سے 50 سے زیادہ گڑھوں کے نام بھی طے کر دیے تھے. مون کریڈلز کے نام انہوں نے طے کر دیے تھے، جس کو جو ہے آج ناسا نے بھی مان لیا ہے. وہ کس انداز سے انہوں نے نقشے بنائے تھے، جغرافیہ بنایا تھا، اور کیسے انہوں نے اسپین سائنس کے اوپر مرد تو مرد خواتین نے بھی کام کیا تھا، کن کن چیزوں میں نام کیا تھا، جغرافیہ میں کیا تھا، طب میڈیسن میں کیا تھا، اور اسی طرح سے اسپیس سائنس کے اندر کیا تھا. اگلے انشاءاللہ 4 اکتوبر کو یہ عنوان آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی موسم کو بھی سازگار کرے، ہم سب کے لیے ماحول کو بھی سازگار کرے، اور آپ حضرات کی بس بھی ٹائم پر لائے. عصر کی نماز آپ 5 بجے ادا کیجئے، فوراً نکل آئیے تاکہ وقت پر آپ لوگ آ سکیں. شکریہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی. 6:50 سے لیکچر چلیں گے تو 7 بجے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگلا جو عنوان ہے اسپین کا آخری عنوان ہے. اس کے بعد طے کرنا ہے ہمیں بیٹھ کے، آپ سے مشورہ کریں گے. 3 عنوان ہمارے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمیٹتے ہوئے خلافت عباسیہ کو پر آ جائیں، اور خلافت عباسیہ کو 2-4 عناوین میں سمیٹ کر کے ہندوستانی تاریخ پر آ جائیں، کیونکہ آج ضرورت ہے ہندوستانی تاریخ پر. دوسرا یہ ہے کہ عباسیہ دور پر جائیں، اور جانے کے ساتھ ایک عنوان پچھلے سال صحابہ کرام تابعین تک کا تھا، لیکن ائمہ کرام اور تبع تابعین اور بڑے بڑے تابعین کا جو تذکرہ تھا وہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگ کا عنوان صرف تاریخ نہیں ہے، فکر بھی ہے. تو پچھلے سال تو علم اور ترویج علم پر بات آئی تھی، علم کی ترویج کیسے ہوئی. اس میں بات آگے اب اس سال ہے کہ فقہ کی تدوین کیسے ہوئی. بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا تذکرہ آ گیا، لیکن فقہ کی تدوین کیسے ہوئی، کیسے مسالک آگے بڑھے، اور مسالک کا معاملہ اختلاف والا نہیں ہے. اسکولس آف تھاٹس کس انداز سے رہے، حدیثوں کو کیسے فلٹر کیا گیا، کیسے جانچا گیا. یہ ایک ٹیکنیکل بھی عنوان ہے. مشورے میں آپ ذہن میں رکھیے گا، موقع ملے تو تھوڑا اسٹڈی کر لیجئے گا، تاکہ مشورے سے جو کام ہو وہ آگے بڑھے اور اچھا ہو. اس لیے کہ عنوان آپ کے لیے ہے اور آپ کی آمد کے اوپر منحصر ہے. آپ آئے تو عنوان رہا، نہیں آئے تو کہیں اور اللہ موقع دے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس کی ترویج کر کے تشریف لائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.